جنات کی عبادت بھی کرنا جائز نہیں. کس طرح؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو، لے آدم واسطے آدم کے. بعض نے کہا ہے الا آدم. قرآن تو کہتا ہے لے آدم. جب قرآن نے لام بول دیا ہے تو اس کو الہ کے معنی کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، قرآن پاک کا صحیح مطلب جو ہے وہ بگاڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اس لیے لام بمعنی الہ کرتے ہیں کہ صرف آدم علیہ السلام کو بمنزل کعبہ قبلہ کے بنائیں. یہ بات غلط ہے. نہیں، آدم علیہ السلام کے لیے تھا سجدہ، اور سجدہ کر رہے تھے اللہ پاک کو. صرف لام ہے کس کے لیے؟ آدم کی تعظیم کے لیے. سجدہ کرو واسطے تعظیم آدم کے. فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس. ابلیس کا معنی ہکا بکا رہنے والا. ابلیس ابا، وہ کلی ہو گیا. واستکبرا، اور آکڑ تاکڑ گیا. ابا، انکار کر دیا کلی کی طرح. واستکبرا، آکڑ گیا. وصار من الکافرین، کارا بمانے سارا، اور ہو گیا کافروں سے. پہلے سے نہیں تھا، پہلے کافر نہیں تھا. کانا، اب ہو گیا کافروں سے. وَقُلْنَا یا آدم اسکن. ہاں، خلاصہ کیا ہوا؟ جب وہ خود لانتی ہے، جب وہ خود نافرمانی کی وجہ سے خود اللہ کے عبادت کے مقتضا کا منکر ہو کر جب وہ کافر ہے، وہ اور اس کی ذریت کو کس طرح معبود بنایا جا سکتا ہے جبکہ وہ تو تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے. آگے مقتضا کے خلاف حضرت آدم بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَلْتَسْكُنْ زَوْجُكَ، ہم نے کہا او آدم تو بھی ٹک. وَلْتَسْكُنْ زَوْجُكَ، اور ٹکے، سکون پکڑے تیری بیوی بھی، دونوں بہشت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاتے رہو اس بہشت سے کھلم کھلا. حیث شئتما، جہاں سے، جس کیفیت سے، جس طرح چاہو تم. ہاں، ولا تقربا، نہ قریب بھٹکنا. هذه الشجرہ، اس درخت کے جو تمہارے پاس کھڑا ہے. فتکونا، اگر تم بھٹکے، فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والوں سے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. انہا، اس بہشت برین سے. فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال باہر کیا ان دونوں کو. مما، اس نعمت سے، ماں نعمت سے. کانا فیہ، جو تھے وہ دونوں میاں بیوی اس نعمت میں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہی رہے گا. شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہوگا زمین میں مستقرن، صرف استقرار کی جگہ، چند روزہ ٹھہرنا. وَمَتَاعٌ، اور معمولی قسم کا نفع اٹھانا. إِلَىٰ حِینٍ،
ایک تھوڑی سی مدت کے لیے. ہین نکرا، متاع نکرا، مستقر نکرا. مستقر عارضی طور پہ ٹھہرنے کی جگہ، متاع معمولی قسم کا نفع، الہین معمولی مدت تک کے لیے ٹھہرنا ہوگا. جب اترے تو پھر فتلقا آدم، پھر حاصل کر لیے. فا تالی لیا، فے تالی لیا، کیونکہ حاصل کر لیے تھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. ربنا کلمات، چند کلمے. فتاب علیہ، اس لیے متوجہ ہو گیا اللہ اوپر ہو سکے. یہ دوسری فا جو ہے یہ جزائیہ، پہلی فا بمنزل شرط کے، چونکہ حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. فتاب علیہ، لہذا توبہ قبول کر لی اللہ نے اوپر اس کے. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہی ہے حق درجے کا متوجہ ہونے والا اور حق درجے کی رحمت کرنے والا. ہاں کل نہبتو، دوبارہ پھر کل نہ آیا تاکید کے لیے. کل نہبتو منہا جميعا، دوسری مرتبہ کلنا مزید تاکید کے لیے اور تاکید کی وضاحت کے لیے. اہبتو منہا جميعا، اتر جاؤ باغ سے، بہشتوں سے سارے کے سارے. فإما یأتینکم منی ھدی، پس جب کہ آئیں گے تمہارے پاس، آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے، ہدن راستہ دکھانے والا، چاہے کتاب چاہے نبی. فمن تبع ہدایا، پس جو بھی پیچھے چل پڑا میرے ہدایت نامے کے یا میرے ہادی کے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ ہی وہ غم منائیں گے. معلوم ہوا یہ جو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، تو یہاں وہی صفت ذکر کی ہے کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں واقعی جن پہ خوف اور غم نہیں ہوتا، مگر ہوتے وہ ہیں جو تابع ہدایا، جو اللہ کی ہدایت والی کتاب کے پیچھے چلے ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. والذین کفروا، دھمکی تخویف اخروی. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے جہنم کے، ہم فیہا خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب خطاب آیا مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو، جس میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے زبانی طور پہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا. یہودی اور نصرانی زبانی طور پہ تو تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا، مانا ہے، مگر اس کا جو مقتضا تھا، لا الہ الا اللہ توحید کا مقتضا یہ تھا کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کی کتاب لانے والے رسول کو مانو. یہ تو تھا مقتضا. مقتضا کے خلاف جو تم نے کرنا شروع کر دیا ہے تو سوائے تمہاری ذلت کے اور کوئی علاج نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے 8 حکم تمہیں دیے جاتے ہیں، 8 حکم دیے جاتے ہیں اور کئی کاموں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے.
اس پہ عمل کرو ورنہ تمہاری ذلت کے دن گنے جا چکے. ہاں، مقتضا کے خلاف کرنے والے بنی اسرائیلیوں کو اوامر اور نواہی کے ذریعے تنبیہ. اس کے نیچے یہی لکھیں گے کہ مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو اوامر اور نواہی کے ذریعے تنبیہ. یا بنی اسرائیل اذکروا، پہلا حکم کیا ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کے طور پر کیا تھا تم پہ. علماء، احبار، رہبان، پنڈت، پیر، پادری، سارے ان کو خطاب ہے. دوسرا حکم اوفو بعہدی، پورا کرو وعدہ میرے ساتھ والا. اوف بعہدکم، اوف میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ. تم کون سا وعدہ؟ آ جائے گا سورۃ مائدہ میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اوف بعہد انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے تم نبھاؤ، میں بھی وعدہ پورا کروں گا تم سے. وَإِيَّايَ، تیسرا حکم، وَإِيَّايَ فرحبون، مال و زر کے ختم ہونے کا ڈر نہ رکھو بلکہ مجھ ہی سے پس ڈر کے رہو، تم میرا ہی ڈر رکھو اپنے دل میں. چوتھا حکم وآمنوا بما انزلت، مان جاؤ چوتھیو بما انزلت مصدقا لما معکم، مان جاؤ اس کو جو اتارا ہے میں نے قرآن پاک، مصدق الامام کو، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے. کیوں؟ وہ تمہاری تورات میں تھا نا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، سورۃ ملک میں آ جائے گا. تورات میں یہ خود موجود تھا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہی حکم تو یہ قرآن پاک ہی کہتا ہے، تمہارے والے مسئلے کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم مان جاؤ قرآن پاک کو. پھر ولا تکونوا، پہلی نہیں یہ اول، ولا تکونوا اول کافر بہ، تم اول درجے کے کافر نہ بنو، کیونکہ تم اہل علم ہو، کتاب دان ہو، اہل کتاب ہو. اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا مقتضاء توحید کا، تو دوسرے بھی تمہارے دیکھا دیکھی سارے کافر بن جائیں گے اور اول نمبر کے کافر تم بن جاؤ گے. لا تکونوا اول کافر بہ، دوسری نہیں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بدلے میری آیاتوں کے، نہ خرید کرو بدلے میری آیات کے گھٹیا قسم کی دنیا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، امر نمبر 5، ایایا، اور مجھ ہی سے پس بچ کے رہو میری مار سے. 5 حکم اور 2 نہیں. اب تیسری نہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ سچی بات کو. خیال کرنا، لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق کو بالباطل، ساتھ باطل کے.
باطل تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو، وہ باطل ہے، چاہے تویز لکھو باطل تو ہو گیا، کیونکہ حق تو کیا کہتا ہے زبان سے؟ کہو تم لکھتے ہو لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق بات کو بالباطل، باطل کے ساتھ، اور یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا، اللہ اور اس کے رسول نے تو لکھا نہیں، اس نے تو فرمایا ہے کہ پڑھو اور پڑھ کے دم کرو، تم لکھتے ہو، اس لیے کہتے ہو یہ قرآن کا تعویذ ہے، یہ حدیث کا تعویذ ہے، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن مقدس کو جس زمانے میں بھی آپ کھولیں گے اس زمانے کے ہر باطل کی تردید کر رہا ہوگا، قرآن پاک کو جس زمانے میں بھی کھولیں اس زمانے کے ہر باطل پہ فٹ آئے گا اور تردید کرتا نظر آئے گا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اے لا تکتموا الحق، چوتھی نہیں، لا تکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا، وانتم تعلمون ما عاقبۃ من فعل ھذا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ما عاقبۃ، کیا انجام ہوگا، من فعل ھذا، جو کرے گا یہ کرتوت، اس کے انجام تم جانتے ہی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ کہا تھا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، چھٹا امر، یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ورکعوا، آٹھواں حکم، آتوا الزکوٰۃ ساتواں حکم، ورکعوا آٹھواں حکم، ورکعوا مع المسلمین، مع الراکعین، مسلمین، مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو، کیوں؟ یہودیوں کی نماز میں تو رکوع سرے سے تھا ہی نہیں، ورکعوا مع الراکعین، اتأمرون الناس، خطاب للتوبیخ شفقتا، یہاں سے یہ خطاب ہے یہودیوں کو جھڑک والا شفقت کے طور پر، اتأمرون الناس، وہ بے وقوفو، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو اچھے کام کرنے کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے رہ جاتے ہو کتاب کو، کتاب میں مذمت ہے ان لوگوں کی، اور کتاب کہتی ہے لم تقولون ما لا تفعلون، حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے رہ جاتے ہو، افلا تعقلون، ہو کر کے سمجھتے کیوں نہیں، واستعینوا، نامہ حکم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت پکڑو، مدد پکڑو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر سکون کے ساتھ، دشمنوں کا حملہ ہو، تکلیفیں آئیں اور اذیتیں آئیں، آزمائشیں آ جائیں تو صبر اور نماز کے ساتھ سکون پکڑو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہی نماز، یہی استعانت، دونوں صحیح ہے، انہا کی ضمیر استعانت یا صلاۃ، لَكَبِيرَةٌ، بہت بوجھل ہے، بڑی بھاری ہے، صبر اور صلاۃ کے ساتھ استعانت پکڑنا یہ بہت بڑا اونچا کام ہے، عام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، یا نماز کا قائم کرنا بڑا اونچا کام ہے، ہر کسی سے نہیں ہو سکتا، الا علی الخاشعین، مگر اوپر ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے خشوع خضوع ہوتا ہے، الذین، وہ لوگ، صفت کاشفہ، وہ لوگ، الذین یظنون، وہ لوگ، یظنون یتیقنون، یقین رکھتے ہیں،
انہم ملاقو ربہم کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور تحقیق وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہے، 5 قسم کا خطاب بنی اسرائیلیوں کو کہ مقتضا کے خلاف کرنا، توحید کے مقتضا کے خلاف کرنا، یہ تمہارے بڑوں کی بھی عادت تھی۔ خطاب اصل میں قومی لحاظ سے ہے، موجودہ بنی اسرائیل کو قومی لحاظ سے ہے کہ تم تو درکنار، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری پچھلی عادت سابقہ اپنے اکابرین بزرگوں کی یہ ہے، تمہارے پرانے پنڈتوں کی بھی یہی ریس چلی آ رہی ہے کہ تم ہمیشہ ہی مقتضاء توحید کے خلاف کرتے ہو۔ 5 قسم کے خطاب، انواع 5، ہر نوع جو آئے گا نا پہلے کی نسبت علی سبیل ترقی ہوگا۔ 5 نوع یعنی 5 قسم کا خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کو، یہود و نصارہ کو، مگر جو یہ موجود ہے یہ نا ان کے آباء و اجداد جو ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے بڑے بھی یہ بدعادتی کا شکار تھے، وہ بھی زبانی جمع خرچ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، مگر توحید کے مقتضا کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، قسم و قسم کی پلیتیاں اور ان کے اندر بد سرشتیاں تھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس ولا هم ینصرون تک یہ تمہید ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو خطاب بانواع 5 کی تمہید، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پہ، وانی تحقیق میں نے فضلتکم بزرگی دی تھی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا یوما بزرگی کیوں دی تھی؟ کس طرح؟ تمہیں جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نبی بھی تم میں بنائے، بزرگی دی، ولی بھی تم میں بنائے، بادشاہ بھی تم میں بنائے، یہ بزرگی دی تھی ہم نے۔ واتقوا یوما ڈرو اس دن کی مار سے، ایسا دن جو نہیں کام آئے گا کوئی جی کسی جی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہیں پکڑا جائے گا کسی جی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ طاقت کے بل پر کبھی چھڑا لینے کے لیے مدد کیے جائیں گے۔ یعنی لا تجزی نفس، بزرگی کی وجہ سے بھی نجات نہیں ہوگی، لا یقبل منہا اقتدار کی وجہ سے بھی سفارش نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا اور فدیہ اور معاوضہ کی وجہ سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون کہ طاقت کے بل بوتے پر بھی امداد نہیں کی جائے۔ اس تمہید کے بعد اب آ گیا پہلا نوع شروع، انواع 5۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلا انعام، اللہ نے جو انعام کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جس وقت نجات دی ہم نے تم کو، جان چھڑائی تمہاری فرعونیوں سے، من آل فرعون قوم فرعون، چکھا رہے تھے تم کو سختی کا عذاب، سوء العذاب، سخت مار دے رہے تھے تم، یذبحون ابناکم، کس طرح؟
ذبح کر رہے تھے تمہارے لڑکوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بیوہ رہیں اور یہ کنواریاں رہیں، استعمال اوچھے اور بدماش لوگ کرتے رہیں، اور بنی اسرائیلیوں کے مرد کم ہو جائیں۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم، پھر اسی نجات میں، نجیناکم فی ذالکم، قوم کا اشارہ ان کی طرف ہے، اور تمہیں کہہ رہے ہیں فی ذالک، اسی نجات دینے میں، بلاء بڑی نعمت ہے۔ بلاء کا معنی ذو جہتین لفظ ہے، بلاء کا معنی مصیبت بھی ہوتی ہے اور بلاء کا معنی نعمت بھی۔ حبوط کا معنی جیسے دخول بھی ہوتا ہے اور خروج بھی ہوتا ہے، ذو جہتین معنی۔ وفی ذالکم، اور اسی نجات میں تمہیں کہہ رہے ہیں، بلاء بڑی نعمت تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، اور بلاء عظیم، نعمت بڑی عظیم تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، دوسرا انعام، اذ فرقنا بکم البحر، انعام ثانی، اور جب کہ ہم نے فرقنا بکم البحر، کھول دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، بکم، بکم لکم یا بے سببکم، بے سببیہ بھی ہو سکتی ہے اور بے معنی لام بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہ کھول دیا ہم نے بکم تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا فرعونیوں کو، وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ بھی رہے تھے۔ تمہارا نجات دینا یہ بھی نعمت، تمہارے دشمنوں کو غرق کرنا یہ بھی نعمت۔ تیسرا، چوتھا انعام، تیسرا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت وعدہ دیا تھا ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا، وہ تو آیا ہمارے پاس، پیچھے گھڑ لیا تم نے بچڑے کو، الہ من بعدہی، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم بہت بڑے مشرک ظالم تھے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کر دیا تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم معافی والی نعمت کا شکر ادا کرو۔ عفونا عنکم لعلکم تشکرون، اے نعمت العفو عنکم، تم سے جو ہم نے درگزر کر دیا تھا یہ بھی نعمت ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چوتھا انعام، اور جب دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور معجزہ بھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم پکے پکے ہدایت پہ رہو، یہ بھی ہمارا انعام تھا۔ پانچواں انعام، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ نے اپنی برادری کو، او قوم میری، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، بوجہ باتخاذکم، بسبب گھڑ لینے تمہارے بچڑے کو معبود، تم نے بڑا ظلم کیا ہے، لہذا توبو الی بارئکم، اب توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، جنہوں نے نہیں پوجا وہ قتل کریں، انفسکم، اپنے ساتھ والوں کو جنہوں نے پوجا ہے۔ ایک مکان میں داخل ہو جاؤ اور لے لو اپنے ہاتھ میں تلواریں، اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جب قتل کرو گے، ذالکم خیر لکم، یہی بہترین تجویز ہے تمہاری توبہ کے لیے، عند بارئکم، نزدیک خالق تمہارے کے، فتاب علیکم، بس متوجہ ہو گیا اللہ اوپر تمہارے، اور اس نے کہا بس کرو یار، ختم کر دو قتل کرنا، ہم تمہاری توبہ منظور کرتے ہیں، یہ بھی تو نعمت ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم،
یہ قبول کرنا توبہ کا یہ بھی نعمت. چھٹا انعام وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جس وقت کہا تھا تم نے او موسیٰ ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات، حتیٰ نر اللہ، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً رڑے میدان میں، کھلم کھلا ہمیں نظر آئے. ایک معنی. دوسرا معنی ہرگز نہیں مانیں گے جبکہ تم نے کہا تھا کل تم جہرتاً، تم نے کہا تھا کڑک کر، جہرتاً کا تعلق کل تم سے. جس وقت کہا تھا تم نے گرج کر کہ اے موسیٰ ہرگز نہیں مانیں گے ہم تجھے حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. بس جہرتاً کا تعلق یا تو ہوسی کل تم سے، اور یا جہرتاً کا تعلق کس سے؟ نرا سے. اگر نرا سے تو مانا یوں ہوگا جس وقت کہا تھا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر باہر. اور دوسرا معنی اگر جہرتاً کا تعلق ہو کل تم سے تو معنی کیا ہوگا؟ جس وقت کہا تھا تم نے جہرتاً گرج کر اونچا اونچا اے موسیٰ ہرگز نہیں مانیں گے تیرے لیے حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. پس اخذتکم الصاعقہ، پکڑ لیا تم کو بجلی کے کڑکار نے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی ہے. آتے ہی اس نے تمہیں پکڑ لیا اور تمہیں دبوچا، تم مر گئے نامراد. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کر کے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم، بعد تمہارے مر جانے کے. یہ بھی موت کے بعد زندگی دینا یہ بھی احسان اور انعام ہوا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو میری اس نعمت کا. وَذَلَّلْنَا، ساتواں انعام، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کر دیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من سلوا، حلوے تھے بٹیر، تیتر بٹیر. کلوا من طیبات، اور پھر تمہیں کہا کھاؤ پاک وہ چیزیں جو دی ہے ہم نے تم کو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ ظلموا انفسہم وما ظلمونا، ظلموا انفسہم وما ظلمونا. ما ظلمونا قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں معذوف ہے کیا؟ ظلموا انفسہم وما ظلمونا، ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ. وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا تھا انہوں نے ہم پر، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے تھے. ہاں جی، کتنے انعام آ گئے؟ 7 انعام آ گئے. 8واں آگے آئے گا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، پہلی نکمت اور عذاب پہلا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت کہا ہم نے وہ داخل ہو جاؤ بیت المقدس والی بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس بستی بیت المقدس والی یا اریحا والی. حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، رغداً، کھلم کھلا. مگر ایک بات ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ ایک ہی دروازے سے، مگر اس حال میں سجداً خضاعاً، جھک جھک کے. سجدے کی حالت جس طرح ہوتی ہے اسی طرح جھک جھک کے سجداً حال، جھک جھک کے
اور یہ کہتے جاؤ کیا حتتن حتتن، کیا مانا؟ انا انا، ہٹا دے گناہوں کو ہم سے اللہ، حتتن حتتن، یہ کہتے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ نغفر لکم، معاف کر دیں گے ہم تمہارے لیے تمہاری تمام خطائیں۔ وادخلوا اور قولوا، یہ دو کام کرتے جاؤ، دروازے سے نیچے ہو کر بڑی ذلت کے ساتھ، اور دوسرا یہ لفظ بھی کہتے جاؤ ہتا ہتا ہتا، اس کا معنی ہے اوہتت انا، تو ہم تمام گناہ تمہارے معاف کر دیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور کچھ زیادہ بھی دیں گے مخلص لوگوں کو، جو ہمارے کہنے کی وجہ سے صرف نہیں، خلوص بھی ساتھ ہوگا تو سب کچھ کر دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، مگر تبدیل کر دیا ظالموں نے اس بات کو سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، اس سے تبدیل کر دیا، اور ہنتا تو کہنے لگ گئے، ہنتا تو کڑک لگ گئے، کڑک لگ گئے، ہاں تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس اتار دیا ہم نے ظالموں پہ رجزن، ذلت کا عذاب آسمان سے، کیوں؟ بس سبب اس کے جو تھے وہ راہ ہدایت سے نکل جاتے، یفسقون، راہ ہدایت سے نکل جاتے۔ یہ ہو گئی نقمت اولا کہ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے تمہیں لٹریشن، پول پرشاد بھی ہوتے رہے، تمہاری سرزنش بھی ہوتی رہی، پھر بھی تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اچھا، نقمت ایک بیان کرنے کے بعد دوسری نقمت بعد میں آئے گی، اب 8واں انعام پھر ذکر کیا جائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت پانی مانگا موسیٰ نے اپنی برادری کے لیے، ہم نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، او خاص پتھر جو پڑا ہے، او خاص پتھر، اس کو جاؤ اضرب بعصاک، زور سے مار اپنا سوٹا شریف، اضرب بعصاک، زور سے مار اپنی لاٹھی شریف، فانفجرت، چنانچہ مارا اس نے، جب مارا تو فانفجرت، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، 12 دھاریں شروع ہو گئی۔ تحقیق جان لیا ہر کمانڈوز نے، کلو اناسن، ہر پارٹی نے، ہر 12 ٹولیاں تھی نا، کلو اناسن، ہر ٹولی نے، مشربہم، جائے پانی پینے اپنے کی، ہم نے اوپر سے کہا کلو، کھاؤ، واشربوا من رزق اللہ، پیو بھی صحیح اللہ کا رزق، مگر ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھانے پینے کی منع تو نہیں ہے، ہاں فساد مچانے کی منع ہے، نہ کوشش نہ دوڑو بیچ زمین کے اس حال میں کہ فساد کرنے والے ہو۔ کھانے پینے کی کوئی منع نہیں، بے شک کھاؤ، مگر کھاتے تو تھے تم 3 کے دو جتنا ایک آدمی، اور ساتھ ساتھ پھر بدماشیاں بھی کرتے تھے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، کھانے پینے کی منع نہیں، کھاؤ پیو تو پھر ناشکری نہ کرو، لا تعصوا فی الارض مفسدین۔ دوسرا عذاب، جب کہا تم نے او موسیٰ ہرگز نہیں اپنے آپ کو جھل سکتے ہم اوپر ایک ہی کھانے کے، ہمیشہ گوشت، ہمیشہ حلوے، بلے بلے، ہمارے تو منہ پڑ گیا ہے جی گوشت ہمیشہ کھا کے، بٹیرے، حلوے وغیرہ وغیرہ۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا صبح و شام گوشت کھا کھا کے ہماری تو کھاڑے بھی گل گئی ہیں۔ فدع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے۔ دیکھا رہتے تو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر کہہ کیا رہے ہیں؟ فدع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ۔ معلوم ہوتا ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ایماندار ہوتے تو یہ انداز اختیار نہ کرتے
کہ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ، کہتے ہمارے لیے ہمارے رب سے مانگ۔ فدع لنا ربک، کسی کے پاس رہنے سے یہ بات وہی ہوئی نا کہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بھی آدمی کافر ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی مسئلہ تو یہی نکلا نا، بزرگوں اکابرین کی خدمت میں رہ کر بھی کافر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا یہ ایمان نہیں، مسئلہ ماننا ایمان ہے۔ جب تک مسئلہ نہ مانا جائے تو خدمت کرنے والا بھی کافر اور ان کے ماتھے چومنے والا بھی۔ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ نکال لے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، انگوریاں، کھکڑیاں، فومہا، تھوم، عدسیا، مسور کی دال، وبصلیات وصل، پیاز بھی ہمیں ملے۔ بات سے یہ چیزیں ہیں نا، ہم جٹ قسم کے لوگ ہیں، کھلی فضا میں رہنے والے، گوشت کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اس لیے آپ ہمیں مردہ ضمیر لوگ تھے نا، غیر اللہ کی غلامی کر کر کے کنیا چیزیں کھا کھا کے غلیظ چیزیں، وہ عادی ہو گئے تھے۔ اس لیے جب غلیظ چیزیں کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مسئلے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روحانی غذا بھی وہ اعلیٰ نہیں چاہتا، اس لیے تو گھٹیا قسم کی غذا جسمانی طلب کر رہے ہیں۔ اگر ایماندار ہوتے تو یہ غذائیں کبھی اور مانگنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ضمیر جس طرح مردہ ہے اسی طرح مطالبہ بھی ان کا گھٹیا ضمیر والا ہے۔ جب اتنی کم ترین قسم کی چیزوں کو وہ مانگ رہے ہیں تو اتنے بہترین مسئلہ کو وہ کس طرح مانتے ہوں گے؟ اس لیے مزاج چاہیے مسئلہ ماننے کا۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی فرحت اور آسانیاں یہ روح کے تابع ہوتی ہیں، روح جتنا بلند ہوگا جسمانی ترقی اتنا زیادہ ہوتی جائے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بھگتے ہو اتستبدلون الذی، کیا تبدیل کروانا چاہتے ہو اس کو جو وہ گھٹیا ہے، بالذی، بدلے اس کے جو وہ بہترین ہے۔ عقیدہ بھی ان کا اسی طرح ہے نا، گھٹیا عقیدے والا بہترین روحانی غذا کو قبول نہیں کرتا۔ اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا، اچھا اتر جاؤ کسی شہر میں، مصرن کو خاص شہر نہیں، مصرن نکرہ ہے، کسی شہر میں اتر جاؤ، پس وہاں تو تمہارے لیے سب کچھ ہوگا جو کچھ مانگ رہے ہو۔ چنانچہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، پھر تو وہ گھٹیا قسم کی غذائیں کھائیں اور گھٹیا قسم کے عقیدے پہ رہے، مقتضا توحید کے خلاف کرنے کے عادی ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے عادی ہو گئے کہ پیغمبروں کو قتل بھی کرنے لگ گئے، پیغمبروں کو جھٹلانے بھی لگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی اوپر ان کے ٹھپا ذلت کا، والمسکنہ، اور بھوک افلاس کا، وباؤ، اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذالک بانہم کانوا، یہ اس لیے کہ وہ تھے کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا، یعنی وہ آیات جو مقتضا توحید کے لیے ہوتی تھی اس کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ پیغمبر کا قتل تو ہر حال ناحق ہے، یہ قید جو ہے حقیقت حال کے بیان کے لیے، بغیر الحق والی قید لبیان حقیقت الحال، یہ نہیں ہے کہ بعض نبیوں کا قتل برحق بھی ہوتا ہے اور بعض کا بغیر حق کے، نہ، ہر پیغمبر کا قتل ہوتا تو ہے بغیر الحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے، ذالک، یہ اس لیے، کیوں اس لیے کرتے تھے،
बिमा असौ, बसबब इसके कि उन्होंने पहले ही नाफरमानी की थी। वकानू यातदून, और थे वो हमेशा हुदूद से निकल जाया करते। इन्नल्लज़ीना आमनू, पहला किस्म खिताब बनी इसराइल का खत्म हो गया। पहला 9, 8 इनाम, 2 नुकमते, और फिर आखिर में उन पर तंबी। पहला 9 खत्म हो गया। इन्नल्लज़ीना आमनू से ये 9 पहले का ततिम्मा, पहले 9 का ततिम्मा है, मुकम्मल किए जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि भाई जो शख्स अपने आप को कहते हैं कि हम मोहम्मदी हैं, कहते हैं हम यहूदी हैं, हम ईसाई हैं, हम नसरानी हैं, हम जरदश्ती हैं, इन अपनी निस्बत किसी पैगंबर की तरफ या अच्छे लक़ब की तरफ करने से निजात नहीं होती। तुम जो कहो हम अहल किताब हैं, हमारे पास क्या है, अहल किताब है, और तुम्हारे देखा देखी दूसरे बेवकूफ़ी कहते हैं ज़ालिकल किताब, हम भी अहल किताब हैं। तुम जो कहो हम अहल किताब हैं, हम यहूदी हैं, हम ईसाई हैं, हम मोहम्मदी हैं, हम फलां, लक़ब लगाने से निजात नहीं होती। इसलिए ताकीक वो लोग जो अपने आप को कहते हैं आमनू कि हम मोमिन हैं, वल्लज़ीन हादू जो अपने आप को कहते हैं हम यहूदी हैं, वन नसारा और वो जो अपने आप को कहते हैं हम नसरानी हैं, वस्साबीन जो कहते हैं अपने आप को हम साबी हैं, इनसे काम नहीं बनेगा। अलकाब से अन्नजात बित्तलकीब ला यजूज, नजात लक़ब रखने से जायज नहीं है, न नजात हो सकती है। नजात किससे होगी? सुनो, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मन आमन बिल, जो सच्चे दिल से मान ले अल्लाह को और दिन क़यामत पे अमल कर ले, अमल करे अच्छे, वो लोग हैं फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर मजदूरी है उनके रब के पास, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसलिए फारूकी कहना, चिश्ती कहना, अलवी है, उस्मानी है, सिद्दीकी है, ये नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, ये बेलवी है, ये लाहौरी है, ये फलोरी है, ये फलाना है, फलाना है। लक़ब से काम नहीं बनता। अगर अलकाब से काम बनता तो आदमी अपने आप को कह लेता कि मैं मोहम्मदी हूँ, मैं अहमदी हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं यहूदी हूँ, ईसाई हूँ। अलकाब से काम नहीं बनता, काम बनता है तो इन सिफात से बनता है, ईमान बिल्लाह से, ईमान बिल यौमिल आखिर से, और अमाल सालेह से। चलो जी, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, मुक़्तज़ाए तौहीद के खिलाफ करने वाले यहूद व नसारा का को खिताब का दूसरा 9, दूसरा किस्म 9 दोम का जिक्र। मुक़्तज़ाए तौहीद के खिलाफ करने वाले यहूद व नसारा, बनी इसराइल या अहले किताब, यहूद व नसारा को खिताब का दूसरा 9, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जिस वक़्त लिया हमने वादा तुमसे। मौजूदा बनी इसराइलियों को तो खिताब नहीं ना, खिताब किन को है? आबा अजदाद, यानी शख्सी खिताब नहीं हो रहे, ये कौमी सतह पे खिताब है। मजमूई तौर पे ये तुम्हारा ये हाल चला आ रहा है। अब इस 9 में 3 खिबासतें जिक्र की जाएंगी, किनकी? उनके बड़ों की। इस दूसरे 9 में 3 खबासतों का जिक्र होगा, 3 किस्म की खबासतें। पहली खबासत, जब लिया था हमने वादा तुमसे, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और उठा खड़ा किया था हमने ऊपर तुम्हारे तूर पहाड़ को, और हमने क्या कहा था? हुजू
فَقُلْنَا خُذُوا، ہم نے کہا تھا گراتے ہیں پہاڑ تم پہ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یا تو پکڑو جو دیا ہے ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، زور کے ساتھ اس پہ عمل کرو، یعنی اعملوا بِهِ وَأَتّْوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنی ڈاروں کے ساتھ مضبوط پکڑو اللہ کی کتاب کا حکم، ورنہ ہم گرا دیں گے تم پر طور پہاڑ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تکرار مدار کیا کرو آپس میں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تکرار مدار کیا کرو آپس میں، فِيهِ مَا فِيهِ، جو کچھ لکھا ہوا ہے تورات میں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ میری مار سے۔ ہم نے یہ وعدہ لیا، اس وقت تو تم نے طور پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بھا مچائی، ثم تولیتم، پھر تو تم ابو ٹھرن ہو گئے، تولیتم، پیٹ پھر گئے مکر گئے، من بعد ذالکا، اس وعدہ پکا دینے کے بعد، پھر بھی فلولا فضل اللہ علیکم، پس نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم بالکل خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، دوسری خباثت، او موجودہ یہودیوں، او موجودہ عیسائیوں، تم خوب جانتے ہو اپنے ان بڑوں بے ایمانوں کو جنہوں نے اعتداء منکم، زیادتی کی تھی تم میں سے، وہ چھڑ کے مقابلے میں، اس کے دن میں سبت، ہفتہ کے دن میں جو زیادتی کی تھی، ہفتہ کا دن وہ متبرک تھا اور ان کے ذمے لگایا گیا تھا کہ اس دن میں تم اللہ کا ذکر شکر کرنا ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، مگر انہوں نے شکار کیا، بڑے ڈھنگ پیچ کے ساتھ، فریب کے ساتھ زیادتی کی، تو پھر فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر خاسئین، اس حال میں کہ بڑے ذلیل ہو کر بندر ہو جاؤ، فجعلنا، پس بنا دیا ہم نے، ہاں اس عقوبت کو، ہاں ضمیر عقوبت کی طرف جائے گی، جزائے عقوبت، بنا دیا ہم نے اس سزا کو، اس نکمت کو، اس عقوبت کو، نکالن، عبرت بنائی، لما بین یدیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے، ما بین یدیا، اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ، اور متقی لوگوں کے لیے تو ہم نے نراواز بنا دیا، ان کو تو بات کی حقیقت سمجھ آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی، مقتضا کے خلاف کرنے سے کتنا ظلم ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، خباثت ہاں سالسا ہے تیسری شباست۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، تاکہ اللہ حکم کر رہا ہے تمہیں کہ ذبح کرو گائے کو، ذبح کرو، کیوں؟ وہ مصر میں وہ انہوں نے دیکھا تھا ہندوؤں کو، سب سے پرانا مذہب ہندوؤں کا ہے، مصر میں دیکھا تھا نا انہوں نے کہ وہ بچڑا اور گائے کو گاؤ ماتا اور اما کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان نامرادوں کے دلوں میں بھی کوئی احترام پڑ گیا گائے کا، اس لیے گائے کی حرمت اور عزت ان کے دلوں سے نکالنا تھی، اس لیے حکم دیا کہ ان کو کہو بنی اسرائیل کو گاؤں کو ذبح کریں۔ ہاں جی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم بکرا ذبح کرو گا۔ کہنے لگے ہائے ہائے، واہ جی واہ موسیٰ علیہ السلام،
سب کہوں سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ اتتخذنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے. اللہ کا بندہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، اس سے کہ میں ٹھٹھا کرنے والا. کیوں ٹھٹھا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں کوئی جاہل آدمی تو نہیں ہوں. کہنے لگے اچھا ادعو لنا ربا کا، پھر وہی بات، ادعو لنا ربا کا، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیا، وہ کس سن کی ہو، کس عمر کی ہو، ماہیا کس عمر کی ہو. کالا فرمانے لگے، وہ کہتا ہے اللہ کریم، انا بکرتن، ایسی گائے ہو، نہ تو ہو فارزن، لا فارزن، نہ تو بالکل بڈھی، ولا بکرن، اور نہ بالکل فتیہ جوان، اوان بین ذالک، درمیانی قسم کی ہو اس کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون، بس کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر کہنے لگے اب پوچھ اپنے رب سے ہمارے لیے بیان کرے ما لونھا، کس رنگ کی ہو. تو قال انہ یقول، وہ کہتا ہے ایسی گائے ہو صفرا، پیلے رنگ کی، اڑا ہوا اڈا اڈا رنگ ہوئے اس دا. فاقعن لونھا، اتنی پیلی ہو، اتنی سفرت اور پلتن ہو، اڑا ہوا دور سے معلوم ہو، اور تسر الناظرین، مسرور کر دے دیکھنے والوں کو، ایسا رنگ ہو. اس وقت کہنے لگے اچھا اب پوچھ ماہیا، یہ بتا وہ اپنے گھر پالتو ہو یا ہلوں پہ جوتی گئی ہو یا کنویں پہ چلائی گئی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو مل گئی ہے ہم پر، متشابہ لگ گیا ہمیں، پتہ نہیں کون سی گائے ہو، اس لیے پوچھ. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم انشاءاللہ ضرور ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی گائے ہے. قال انه یقول، فرمانے لگے وہ تو کہتا ہے انها بقرۃ، یہ گائے ہے، لا ذلول، انها بقرۃ، وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، وہ تو ایسی ذلیل بھی نہ ہو جو پھاڑتی ہو زمین کو، یعنی حال نہ جوتی گئی ہو. ولا تسقی الحرث، اور کنویں پہ کھیتی پلانے کے لیے بھی نہ جوتی گئی ہو. مسلمۃ، بالکل بری ہو عیبوں سے. لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا ڈب کھڑب نہ ہو اس کے اندر، کوئی عیب نہ ہو، داغ نہ ہو اس کے اندر. کا یک رنگی. قالوا الآن جئت بالحق، اس وقت کہنے لگے ہاں ہاں شاباش، اب تو سچی بات لے آیا ہے، حقیقی گل تو ہن کیتی ہے تو. فذبحوها، پس ذبح کیا انہوں نے، مگر وہ نامراد نہیں قریب تھے کہ وہ یہ کام کرتے. غلط کے ہر طرف سے چڑھ گئے نا ان کو، اب کو نکلنے کی جگہ نہ رہی، اس لیے ورنہ دل نہیں تھا ان کا. اب خباثت ثالثہ ہو گئی، اب خباثت رابعہ، چوتھی خباثت. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جس وقت قتل کیا تھا تم نے ناحق ایک مقتول کو، پھر کیا کرتے تھے؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، گڈ مڈ کر رہے تھے تم، یعنی ایک دوسرے پہ تھوپتے تھے تم. فداراتم، ایک دوسرے کے متھے لگاتے تھے، ایک دوسرے کے ذمہ تو ایک کہتا تھا تو نے قتل کیا، وہ کہتے تم نے قتل کیا. فداراتم، گڈ مڈ کر رہے تھے معاملے کو، یعنی ایک دوسرے کے سر تھوپتے تھے. فیہا، بیچ اس مقتول نفس کے، حالانکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ نکالنے والا تھا اللہ، اس کو جو کوئی تم چھپا رہے تھے. اس لیے ہم نے کیا کہا؟ اضربوہ ببعضھا، اضربوہ، یہ دوسرا واقعہ، دوسری مرد. پہلا لوگ تو بعض اوقات بناتے ہیں نا، سالوں پیچھے جو گزر چکا ہے، کہ یہ گائے جو ہے
یہ گائے 40 سال ہو گئے. واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہو گیا بنی اسرائیلیوں میں، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ادھر اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا کہ ذبح کرو گائے. 40 سال ہو گئے وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے، ماں ہے یا ماں ہے یا ماں ہے یا ماں لونہا، 40 سال تک مردہ پڑا رہا، اس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا. 40 سال کے بعد جب انہوں نے ذبح کی تو اس وقت اللہ نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مقتول پہ مارو، تو وہ گائے بھی زندہ ہو گئی اور مقتول بھی ہے. یہ بعض لوگ ایسا واقعہ بیان، یہ واقعہ جو ہے ایک واقعہ نہیں 2 واقعات. وہ واقعہ پہلا الگ ہے، وہ 40 سال گزرے یا 50 سال گزرے ہیں، بہرحال اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے. وہ اس لیے حکم تھا گائے ذبح کرنے کا تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم نکل جائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، گاؤں ماتا نہیں ہے. یہ دوسرا واقعہ الگ ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو اس وقت اس کے قتل کی تلاش کے لیے بھی حکم ہوا کہ تم گائے ذبح کرو. گائے ذبح ہو گئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مقتول کو، بے بازہا، بعض حصہ اس گائے کا، مارو اس کو، اٹھاؤ. جو اس کو پہ مارا تو زندہ ہو گیا وہ مقتول، اور مقتول زندہ ہو کے کہنے لگا آؤ کھلوتا حرامی جی میں نے قتل کیا. کذالک یحیی اللہ الموت، یوں ہی یہی یہ کذالک یحیی اللہ الموت، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ. درمیان میں اللہ نے جملہ معترضہ ذکر کر کے اپنی بات بھی ذکر کر دیا کہ جس طرح مردہ کو ہم نے یہاں زندہ کیا، کذالک یوں ہی زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھانا چاہتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں کہ اس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے لگ جاؤ. ثم قست قلوبکم، بات اسی طرح، ثم قست قلوبکم، ثم برائے استبعاد، تراخی کے لیے نہیں، ثم قست قلوبکم، بڑے دور نکل گئے، اتنے کے باوجود قست قلوبکم، سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد بھی، پس وہ مثل پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ واو تعلیلیہ، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ تحقیق کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس سے پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں، مگر تم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں البتہ پھٹ جاتے ہیں اور نکل پڑتا ہے ان سے پانی، اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو یحبط من خشیت اللہ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، مگر تم تو کسی قسم کے پتھر سے بھی نرم نہیں ہو بلکہ سب سے زیادہ سخت ہو. اتنے کرنے کے باوجود بھی تم سخت ہو گئے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل ان کرتوتوں سے جو کل تم کر رہے ہو، لہذا تمہیں بدلہ دے گا. فَيُجَازِيكُمْ حَسْبَ أَعْمَالِكُمْ، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فَيُجَازِيكُمْ حَسْبَ أَعْمَالِكُمْ، تمہیں ضرور بدلہ دے گا مطابق تمہارے اعمال کے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ دوسرے نو کا تتمہ، دوسرے نو کا تتمہ ہے. مسلمانوں کو یہاں کچھ توبیخ کی جا رہی ہے اور بنی اسرائیل کی 5 خبیث جماعتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. 5 قسم کی ٹولیاں، شعبے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے نا، بھائی تو
لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو کہانیاں سنانے کے لیے، تو جا کے جھوٹی بات بنا کے ان کے خلاف بہتان تراشنے کے لیے، تو بھائی یہ تو پیر زیادہ ہے بھائی، مختلف شعبے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے، تو بھائی بزرگ ہے، تو بھائی اس کا خلیفہ ہے، تو بھائی صاحب زیادہ ہو گیا، تو بھی فلانا آرام زیادہ ہو گیا، تو بھائی فلاں ہو گیا، شعبے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ 5 قسم کی خبیث جماعتوں کا ذکر ان یہود و نصارہ کا، اور اس میں تتمہ ہے نو کس کا؟ دوسرے نو کا، اور چڑک دی جا رہی ہے کن کو؟ موحدین کو، مسئلہ ماننے والوں کو، کہ اس جیسے جو ان جیسے بے ایمان ہیں ان کے متعلق تمہیں طمع کیا ہے؟ تم کیا طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، او مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ وہ مان جائیں گے تمہاری بات؟ نہیں مانتے۔ جو عادتیں ان کے اندر ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ وہ مان لیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پہلی جماعت محرفین، کلمات کو کٹ وٹ کرنے والے، یہ آج بھی موجود ہے؟ نہیں موجود۔ آپ بات کوئی کریں گے مگر آگے وہ بیان کچھ کا کچھ کریں گے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے نہیں کہتے ہیں جی۔ وہ طیب صاحب نے لکھا تھا نا، جب اس نے کہا تھا کہ اس وقت وہ امیر صاحب تھے ہمارے، کہ 6 آدمی آئے ہمارے پاس، 2 کو میں جانتا ہوں اور 4 کو نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک اعتراض آپ کے خلاف یہ پیش کیا ہے کہ علامہ احمد سعید کہتا ہے کہ نبی پاک کی قبر کھولو میں چونٹی مارتا ہوں۔ پہلی جماعت محرفی، اللہ کے یہ کو الو کا پٹھا ہی ہو نہیں کہہ سکتے، خبیث جماعت پہلی۔ فَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، تھی ٹولی ان میں سے سنتے تھے اللہ کی کلام کو، پھر کیا کرتے تھے؟ يُحَرِّفُونَهُ، کٹوٹ کرتے تھے اس کو، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، بعد اس کے کہ وہ سمجھ بھی چکے ہوتے تھے اس کو، اس حال میں کہ وہ جانتے ہی تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یوں تو اس نے کہا نہیں، یہ کلام تو تھی نہیں محمد کی، ہم نے غلط بیانی کی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا پیشہ چونکہ ہے تعریف کرنا، اس لیے ان کے نزدیک نیکی بھی برائی بھی برابر ہے، وہ ہر حال تعریف کریں گے۔ دوسری جماعت منافقین، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں ایمانداروں کو کہتے ہیں آمنا، ہم نے بھی مان لیا کہ مشرک کی ذبیحہ کھانی حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ توحید کا کاروبار کرنے والے شیطان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا، ہم بھی کہتے ہیں کہ مردوں کے سمہا کا قائل کافر ہے، ہم بھی بادشاہ آمنا بالکل کہتے ہیں آمنا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب گزر جاتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف، اس وقت قالو، وہ کہتے ہیں ہاں کیوں گیا تھا تو ادھر جی، بیوقوف نہ ہو، جب تو ہماری پارٹی کا تو ان کے پاس گیا کیوں؟ اتحدثونہم، کیا تم باتیں جا کے بتاتے ہو ان مسلمانوں کو؟ اتحدثونہم، وہ جماعت کہتی ہے اپنے ان منافقین کو، اتحدثونہم، کیا تم باتیں جا کے بتاتے ہو ہم مسلمین کو، ان موحدوں کو، بما فتح اللہ علیکم، ساتھ اس کے جو کھول لی ہے اللہ نے اوپر تمہارے بیچ تورات کے، اور تورات میں تو یہ مسئلہ ہے، مگر تم نے موحدین کو جا کے کیوں بتا دیا؟ وہ کہیں گے بھائی دیکھو جو مسئلہ ہمارے قرآن میں ہے وہی تمہاری تورات میں بھی ہے، تم نے بتایا کیوں جا کے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ،
یہ اس لیے تم نے جا کے کیا بیوقوفو تاکہ وہ حجت پکڑے موحد لوگ بھی ساتھ اس کے عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون تمہارے اندر عقل نہیں ہو کر کے پورے گتھے جہان کے تم یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے تو مسلمانوں کی حجت پڑ جائے گی. مسلمان کہے کہ ہاں اب پتہ چلا ہے نا جو مسئلہ ہمارے قرآن میں ہے وہی مسئلہ تمہاری تورات میں بھی. لا تتخذوا من دونی تم نے بتایا کیوں ہے جا کر اتحدثون ہو ان کو وہ ساری باتیں جا کے بتا دیتے ہو جو تورات میں لکھی ہوئی. ہم تو مکرتے ہیں کہ تورات میں توحید کا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں تورات میں یہ نہیں ہے تورات میں وہ نہیں ہے سب کچھ, مگر تم نے جا کے بتا دیا. اولا یعلمون اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون یہ گدھے نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ اپنوں کو نصیحت کریں یا نہ کریں اللہ جو خوب جانتا ہے. ومنہم تیسری جماعت نوری ان پڑھ چٹ ڈگر سماوات والا الو کے پٹھے بالکل کھٹے ڈیٹ جاہے کیا کہتے ہیں بادشاہ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک کھٹے ٹیٹ جائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بھی اہل کتاب ہم بھی. جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اہل کتاب تو قرآن کافروں کو کہتا ہے لم یکن للذین کفروا من اہل الکتاب جو اہل کتاب ہوگا وہ کافر ہوگا. بڑے خوش ہو کہتے ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں. کیوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن پاک میں نہیں آیا, اس کتاب کو ہم بھی مانتے. میرے ان پڑھ جاہل منہم امیون ان میں سے میرے کھٹے ٹیٹ جاہل لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں بس بات ختم. الا مستثنا منقطع الا سے استثناء منقطع. ہاں امانیہ جانتے ہیں تو صرف من گھڑت قصوں کو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نہیں ہے وہ مگر صرف یظنون زٹلیات پہ عمل کرتے ہیں بے سند. یظنون بلا مستند من الکتاب کتاب کی سند کوئی نہیں زٹلیات. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم بس چوتھی جماعت آ گئی مال و زر کی خاطر حق کو چھپانے اور تبدیل کرنے والے. مال و زر کی خاطر صرف اس لیے ہمارا تھڑک مضبوط رہے ہماری پارٹی مضبوط رہ جائے ہمیں اسی طرح آمدنی ملتی رہے اس لیے حق چھپاتے ہیں. جھٹ کر کے کیا کہتے ہیں کلوا مما ذکر اسم اللہ. اللہ نے فرما دیا ہے جس چیز پہ بھی اللہ کا نام ذکر کیا جائے کھاؤ. ایمان سے بتاؤ یہ ایماندار آدمی کی عادت تو نہیں. آج جھٹ کر کے کیا کہتے ہیں لو جی قرآن پاک میں کلوا مما ذکر اسم اللہ جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے کھاؤ. کیا مطلب ہے تو کتے پہ اگر اللہ کا نام لے جائے تو کھاؤ. کلوا مما ذکر اسم حالانکہ اس کا معنی خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذکرہ المسلمون ابو داود میں ما ذکرہ المسلمان جس چیز پہ اللہ کا نام ذکر کرے وہ کھاؤ. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے تحریرات حدیث میں بھی یہی معنی لکھا ما ذکرہ المسلمون مسلمان جس پہ ذکر کریں. یہ جھٹ کر کے کیا کہتے ہیں مما ذکر اسم اللہ ہے جس پہ اللہ کا نام ذکر ہو جائے. غیر اللہ کے نام کا چھترا ہو اس کو بسم اللہ کر کے ذبح کرو کہتے ہیں کھا جاؤ. کتے پہ بسم اللہ کرو کیونکہ ماں کا لفظ تو عام ہے نا کہ کوئی خاص ہے عام جو لفظ ہے. کلوا مما ذکر اسم اللہ یکتبون بایدیہم ہلاکت ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں
یہی حکم ہے اللہ کا، ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خرید کریں بدلے اس کے گھٹیا قسم کی دنیا، ثمنا قلیلا گھٹیا قسم کی دنیا، گھٹیا قسم کے پیسے اور اپنی فیسوں کے لیے اور اپنی برات و سوغاتوں کے لیے، اپنے تحفے ہدایے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ فویل لہم، پس ہلاک، فا تفصیل کے لیے، پس ہلاکت ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، بسبب اس کے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ان کے لیے، مما یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں، ان کی کمائی پہ بھی لعنت ہے، ان کی لکھائی پہ بھی لعنت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کے خلاف جو کرتے ہیں۔ قالوا لن تمسنا، آئی پانچویں جماعت صاحب یادیں ہیں، لن تمسنا النار، لن تمسا اسی اکے صاحب زادے ہاں کہ ایسا ایسیاں دے ہلے ہوئے ہیں، ایسا باہر نہیں نکل سکتے۔ قالوا لن تمسنا النار، پیر زادے کی جماعت کیا کہنے لگے؟ ہرگز نہیں چمٹے گی ہم کو آگ، اور اگر کہیں اولے سولے آ بھی گئے تو صرف 40 دن یا 7 دن، ایامن معدودہ، گنتی کے دن ہم رہیں گے۔ وہ 7 دن کیوں کہ دنیا کی مدت 7000 سال ہے، یہ اٹکیلیاں لگاتے تھے نا یہودی، یا 40 دن، وہی 40 دن جو بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اول تو آتا نہیں عذاب، آپ ہی کیا تو ایام، گنتی کے چند دن ہوں گے، 7 دن یا 40 دن۔ جواب، قل اتخذتم عند اللہ، تو فرما میرے پیغمبر کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ سے وعدہ، چنانچہ لن یخلف اللہ عہدہ، ہرگز نہیں کرے گا خلاف اللہ اپنے وعدوں کے، یا بک رہے ہو پر اللہ کے وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ بلا من کا سبا، بلا من کا سبا، ان کے زعم یہود کا رد اور تخویف اخروی، زعم یہود کا رد، بلا من کا سبا، ہاں جو شخص کمائی کرے اپنی کمائی میں شرک ہو، سیئاتن وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور گھیر لے اس کو اس کا شرک بغیر توبہ کے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب بشارت آگے مومنوں کے لیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، بشارت، اور وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مان لیا، لا معبود الا اللہ، اور اس کے مطابق عامل الصالحات، مسئلہ کے لوازم پر بھی عمل کیا، مقتضا پر بھی عمل کیا، احکام پر بھی عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اب آگے تیسرا نو شروع ہو گیا، مقتضا کے خلاف کرنے والے آبا یہود و نصارہ کو خطاب نمبر 3، نوع سوم، تیسرا قسم خطاب کا۔ اب اس میں موجودہ بنی اسرائیلیوں کی خباستوں کا ذکر ہوگا جو موجود ہے۔ پہلی خباست، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جس وقت پکڑا ہم نے موجودہ بنی اسرائیلیوں سے یہ جو وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، چھوڑو پیو دادے کی رسمیں ریتیں، چھوڑو پیو دادے کی رسم و ریتیں، چھوڑو اپنے ربیٹڑوں کو حرام حلال کہنے کی تقلید، چھوڑو اندھی تقلید، چھوڑو ساری چیزیں۔ وَاتَّخَذُوا رُهْبَانَهُمْ وَأَرْبَابَهُمْ
من دون اللہ. یہودی اور عیسائیوں میں یہ عادت تھی نا کہ اپنے اپنے استادوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو وہ حرام حلال کا مختار سمجھتے تھے. جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے یہ بھی حرام سمجھتے، جس کو وہ حلال کہتے یہ بھی. اللہ کریم الزام دے رہے ہیں تیسرے نو میں کہ تم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا لا الہ الا اللہ کا، تو پھر یہ تو تم نے زبانی طور پہ تو کہا تھا کہ اللہ کے بغیر معبود کوئی نہیں، تو پھر اس کے مقتضا پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مقتضا یہ تھا کہ اس کے بغیر اور کسی کو رب نہ بناؤ، اس کے بغیر کسی کو معبود، مگر تم نے تو اپنے بزرگوں کو معبود بنا لیا. اس طرح لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا. میثاق بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وعدہ لیا تھا، معلوم ہوا بنی اسرائیل نے یہ وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. وعدہ لیا تھا بنی اسرائیلیوں سے کون سا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ. تم نے اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. جس طرح تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یعنی زبانی طور پہ تو وہ اس کو مانتے تھے، دعوی توحید کو، کہ اللہ کے بغیر معبود، اس کے منکر نہیں تھے. منکر جو تھے مقتضا کے منکر، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقتضا یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کو معبود نہ بناؤ، حکم اسی کا مانو، حرام حلال کا حکم اسی کا مانو. تم نے غیروں کا مانا ہے، اس لیے گویا کہ تم نے اس اقرار کیے ہوئے وعدے کے خلاف، مقتضا کے خلاف یہ کام کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہاں سے مشرک اور اہل کتاب کا فرق بھی آ گیا. مشرک لا الہ الا اللہ کے زبانی طور پہ منکر تھے، مگر یہ اہل کتاب زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کے قائل تھے. یہی فرق ہے مشرک اور اہل کتاب میں. قرآن مقدس جس طرح کہتا ہے آگے آ جائے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور کہا کرو لوگوں کو قولا حسنا، حسنا قولا حسنا. اور حسن قول کون ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یعنی اللہ کی دعوت کا قول لوگوں کو پیش کیا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. آتوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو، نماز زکوٰۃ تم پر فرض ہے. ثم تولیتم، یہ سارا اقرار کرنے کے بعد تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے اپنے اقرار پہ پکے رہ گئے. وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم بے پرواہی کرنے والے تھے. بے پرواہی کی مرض آ گئی. تم پہلی خباثت ہو گئی. دوسری خباثت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت پکڑا ہم نے تم سے، یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفكون دماءكم، ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو، نہ بہایا کرو خون اپنے آدمیوں کا. ولا تخرجون انفسكم، اور نہ نکالے بعض تمہارا بعض کو، یعنی نہ نکالا کرو تم اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا اس وعدے کا. وانتم تشہدون، اور اس پہ تم نے قسمیں بھی کھائی تھیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ ہم بالکل پابندی کریں. ثم انتم، پھر تم ہؤلاء آئے موجود ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرنا شروع کر دیا اپنے آدمیوں کو، اور نکالنا شروع کر دیا تم نے ایک فریق قوم پہ سے، ان کے گھروں سے بیچاروں کے. تظاہرون علیہم،
دھکے پیلی سے زور دکھاتے تھے تم اوپر ان کے نرا نا انصافی کا بالاسم والعدوان اور نرا ظلم کا یاتوکم چوتھا ظلم تمہارا اگر آ جاتے وہ تمہارے پاس قیدی بن کے تو الٹا ان سے چٹی بھی لیتے تھے تم تفادوہم ڈھکواتے بھی خود تھے قید بھی خود کرواتے تھے مگر پھر ان سے چٹی بھی خود لیتے تھے حالانکہ حرام تھا اوپر تمہارے سرے سے نکالنا ہی ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا تم نکال بھی دیتے پھر قید بھی کرواتے پھر ان سے چٹی بھی لے لیتے تھے افتؤمنون ببعض الکتاب 4 وعدے تم سے لیے تھے کئی تم مانتے ہو کئیوں کا انکار کر دیا ہے کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور کفر کرتے ہو بعض احکام کتاب کا بس تم بتاؤ کیا جزا ہوگی ایسے آدمی کی جو کرتا ہے یہ کرتوت تم میں سے سوائے خزی فی الحیات دنیا سوائے عذاب اور ذلت کا عذاب اس دنیا میں اور دن قیامت کے تو لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون فیجازیہم حسب خرید کر لیا ہے ترجیح دے دی حیاتی دنیا کو بدلے آخرت کے پس قطعاً ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب ولا هم ينصرون اور نہ کوئی ان کی امداد کر کے ان کو چھڑا سکے گا چوتھا کرنا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ چوتھا کیسے قسمیہ بات ہے دیا ہم نے موسیٰ کو اس ناؤ میں کیا کہا جائے گا یہ موجودہ بنی اسرائیل تو رہے درکنار ان کے جو بڑے تھے نا وہ تو اللہ والوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور قتل بھی کرتے تھے کیا کرتے تھے جھٹلاتے بھی اور قتل بھی کر دیتے تھے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب وَقَفَّيْنَا من بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور لگا دیے ہم نے بعد اس کے کئی رسول لگا دیے ہم نے بعد اس کے پیچھے کئی رسول اور خاص کر دیا ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بینات مریم کے بیٹے کو بینات دیں کھلی دلیلیں اور ہم طاقت بڑھا دی ہم نے اس عیسیٰ کی جبریل کے ذریعے بروح القدس سے وہ ہمیشہ ہر موقع پہ تائید کرتا تھا افکلما جاءکم رسول بھلا یہ تو بتاؤ بس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ کام لے کر جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم اکڑ جاتے تھے بس ایک فریق کو تو تم جھٹلا دیتے تھے اور ایک فریق نبیوں کو تم قتل کر دیا کرتے تھے جب بھی کوئی اللہ کا رسول ایسی بات لے آیا جس کو تمہارے نفس قبول نہیں کرتے تھے تو تم پھر جھٹلانے لگ گئے اور کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو چوتھے نو کا تتمہ اور شکوہ وقالوا قلوبنا غلف کہنے لگے وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ڈھانپے ہوئے ہیں کیا مطلب تمہاری بات ہمارے دلوں میں اتر نہیں سکتی غلف غلاف میں ہے قلوبنا غلف محمد کی بات ہمارے دلوں میں اتر نہیں سکتی کیونکہ غلف اے مغلوف پردوں میں پڑے ہوئے ہیں نہیں جواب بل لعنہم اللہ انہیں پتہ نہیں وہ پردہ کس چیز کا ہے اللہ کی لعنت کا پردہ ہے لعنت کیا ان کو اللہ نے اور لعنت کیوں کی ہے بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے بے تعلیلیہ اس کے کفر کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون بس بہت ہی تھوڑا ہے جس کو مانتے
فقلیلا ما یؤمنون، یہ نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ مانتے ہیں نا، قلیلا بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے جس کو مانتے ہیں۔ کتاب اللہ میں بہت ہی کم چیزیں مانتے ہیں، اکثر چیزیں مانتے ہیں۔ قلیلا ما یؤمنون، اگر افراد کی کمی مراد ہوتی تو تھا قلیلا ہم یؤمنون، نہ قلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہی ہے جس کو یہ مان رہے ہیں، اکثر بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، پانچواں نو انواع خمسہ میں سے پانچواں نو، جب آ گیا ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اور ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی ان کی کتاب کی جو ان کے پاس تھی، حالانکہ تھے وہ پہلے یہودی، پہلے یستفتحون، نصرت طلب کرتے تھے